السلام علیکم سری ایچن میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. اور آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش رہیں. آپ کی کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتے ہیں. کبھی مت بھولیں کسی اور کی لائف سے اپنی لائف کو کمپیئر مت کریں. ہمیشہ اپنی لائف کے اوپر کام کریں, اپنے اوپر کام کریں, خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, بہتر کرنے کی کوشش کریں. اپنے گولز, اپنی اچیومنٹس اور اپنی لائف میں جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو پرائیورٹائز کریں اپنی لائف کے اندر. اینڈ بفور آل آف دیٹ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی پرائیورٹائز کرنا سیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر کہ آپ خود کو نگلیکٹ کریں یا اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کریں تو کبھی مت کریں. ہمیشہ یاد رکھیں صحت سب سے بڑی نعمت ہے زندگی میں, تو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, چاہے وہ آپ کے لائف سٹائل کے حوالے سے ہو, آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے ہو, ایکسرسائز کے حوالے سے ہو. 5 سے 10 منٹ اپنی روٹین میں ایکسرسائز ایڈ کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کو جتنا ہو سکتا ہے بڑھاتے جائیں آہستہ آہستہ, لیکن 5 سے 10 منٹ جو ہے اس سے آغاز کریں. واک کرنا سٹارٹ کر دیں, یوگا کرنا سٹارٹ کر دیں, میڈیٹیٹ کرنا ہی سٹارٹ کر دیں. کسی بھی طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں لازمی طور پہ ایڈ کریں اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اگر آج کے دن میں میکسیمم ٹمپریچر کی بات کروں تو 37 ڈگریز رہے گا اور کم سے کم ٹمپریچر 30 ڈگریز رہے گا. یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ آج یو وی انڈیکس 8 ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یو وی انڈیکس جب 8 ہوتی ہے کافی زیادہ ہے. آپ نے باہر نکلنا ہے, سن پروٹیکشن کا لازمی طور پر استعمال کریں. آپ اگر موٹر بائک پہ ٹریول کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی پوری طرح سے اسکن کورڈ ہو اور لازمی طور پہ کوئی ٹھنڈا کپڑا اپنے سر کے اوپر ریپ کر لیں یا کیپ کا استعمال کر لیں. اسی کے ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ بریدیبل مٹیریلز پہنیں, کمفرٹیبل کپڑے پہنیں, جس طرح سے لان ہو گیا یا کاٹن کا استعمال کریں تاکہ, اور سفوکیٹڈ پلیسز یا ایریاز کے اندر جانا اوائڈ کریں. جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کئی دفعہ گھٹن کی وجہ سے بھی آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو سکتی ہے. ٹھنڈے پانی کی بوٹل اپنے ساتھ کیری کریں اور کوشش کریں کہ دن کے تھرو آؤٹ ٹھنڈے پانی کو پیتے رہیں. اسی کے ساتھ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں بارش کے امکانات بھی ہیں. بالکل تھوڑی سی بارش کے امکانات ہیں لیکن اگلے 24 گھنٹے میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی. ہوا 8 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے. ویزیبلٹی 4 کلومیٹر سے, بالکل ہلکی سی ہیز کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. اپنا خیال کریں, اپنی صحت کا خیال کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کریں اور جہاں پر ہو سکتا ہے کسی کی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہے, اگر آپ روڈ پہ کسی کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انہیں گرمی کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں چھاؤں میں بیٹھنے دیں یا پھر ان کو پانی کا ایک گلاس ہی پلا دیں. اور یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے کسی اور کے لیے کافی بڑی چیز ہو سکتی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے. اس سے برکتیں ہماری زندگی میں, رحمتیں ہماری زندگی میں بھی آتی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد شہر کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور بات کریں. اور اس وقت پالیٹکس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ایشو ہے جو کہ ہر شخص کو, ہر پاکستانی کو ان ون وے اور اندر امپیکٹ کرتا ہے. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اسپیسیفکلی پولیٹیکل فگرز کی بات نہ کریں یا پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہ کریں. ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہو اور اس کے تھرو ہم چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں اور ایک نیا ایسپیکٹ یا ایک نیا پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اور جب تک ہم چیزوں کو ڈفرینٹ طرح سے اسیس نہیں کریں گے, انالائز نہیں کریں گے, تب تک ہم کسی بھی پرابلم کو نہ تو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں نہ ہی سالو کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ اینگل سے پرابلمس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور ان پرابلمس کو منظر عام پر لے کر آئیں جو کہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو, ہر پاکستانی کو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر امپیکٹ کرتی ہیں. اگر فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہماری بزنس کمیونٹی, ہماری انڈسٹری ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے نہ صرف فیصل آباد شہر کے اندر لیکن ہماری جی ڈی پی اور اوور آل اکانومی کے اندر بھی. یہاں پر آج کوشش ہوگی ہماری کہ بزنس کے حوالے سے بھی بات کریں, انڈسٹری میں کس طرح کے ایشوز اس وقت موجود ہیں, تاجر برادری میں کس طرح کے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کریں وہ آگے چلتے ہوئے گورنمنٹ سے, اور کس طرح کی پالیسیز کے حوالے سے, چاہے وہ لانگ ٹرم پالیسیز ہو, شارٹ ٹرم پالیسیز ہو, ریٹس کے حوالے سے کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہے تاجروں کی. پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوگا لیکن کوشش کریں گے کہ پالیٹکس اور بزنس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. آج 2 بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے بات چیت کریں گے ان چیزوں کو لے کر. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عمیر عظمت موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عمیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ شہزاد کریم چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی لیڈر ہیں, پی پی 116 سے ایم پی اے بھی ہیں, جو کہ ابھی امیدوار ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور بڑی مضبوط طریقے سے لڑ رہے ہیں اس وقت. تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈسٹرکٹ جنرل سیکریٹری بھی ہیں ٹریڈ ونگ کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے.
سب سے پہلے تو بیسٹ آف لک، اور ہماری پورا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. آگے چلتے ہوئے میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم اوور آل اس وقت پولیٹیکل سیناریو کی بات کرتے ہیں، پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں ہمارے پولیٹیکل ارینا میں، آئی تھنک شاید ہی اس کی ایگزامپل اور کہیں آپ کو ملتی ہو، یا پاکستان کی اپنی ہسٹری کے اندر اگر اس طرح کی ایگزسٹ کرتی ہوتی ہو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میڈم، بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے لاکھوں اربوں کروڑوں درود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. میڈم دیکھیں کہ پاکستانی 70 سالہ تاریخ میں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ 3 سال عمران خان کے آگے، باقی ان کی باریوں کے ہیں. کبھی زرداری صاحب کے ہیں، کبھی نون لیگ کے ہیں، کبھی کاف لیگ کے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب عمران خان آئی ایم ایف سے بات کرتا تھا نا، کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے اس نے آئی ایم ایف کے اشاروں پہ وہ ناچ رہا ہے، ملک کو اس نے گروی رکھ دیا ہے. اب عمران خان چلا گیا ہے، میاں شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، یہ 11 لوگ مل کے آ گئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا تھا، اس لیے وہ ہماری بات بھی نہیں مانتے. سو دیٹ کہ عمران خان نے جب بھی آئی ایم ایف سے بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. ان سے اگر کوئی ٹھیک ہے لون لینا پڑتا تھا، یہ 70 سالہ جو انہوں نے اپنا جو ان کا کیریئر تھا وہ سب کے سامنے لوٹ مار کر روپیہ تھا، وہ سارا ہمارے پاکستان پہ چڑھا. لیکن عمران خان کے دور میں یہ تھے کہ لوگ کہتے تھے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہ سڑکیں نہیں بنا رہے. لیکن ان کا ایک ہی ویژن تھا کہ 6 ارب ڈیلی بیسس پہ ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا تھا، جو سود ڈیلی. اس کا یہ عمران خان صاحب کا ویژن یہ تھا کہ ہم ان کی اصل زر واپس کر دیں گے کسی طریقے سے، ہم ٹوٹی سڑکوں پہ گزارا کر لیں گے، ہم روکھی سکی کھا لیں گے. لیکن ان کے جو چور چکیرے لوٹے جو اب ہو گئے ہیں، یہ اس وقت عمران خان کو، کیونکہ عمران خان ایک عالمی لیڈر بن رہا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا نام لے رہا تھا. جب اس دین کی بات آتی تھی، اسلام کی بات آتی تھی، تو وہ پورے یورپ میں جا کے یہ کہتا تھا کہ آپ جب بھی آپ ہمارے نبی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ انڈیا کے آگے بات کر لے، یورپ کے آگے بات کر لے. وہ امریکہ کے صدر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا. یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ سارے پاکستانی عوام کو، ہمیں، آپ کو، سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی پس کے رہ گیا بیچارہ. میری ایک کمپین شروع ہے پی پی 116 کی، تو میں نے وہ رکشے پہ نا فلیکسیں لگوا رہے تھے لڑکے، تو یقین کریں کہ ہم نے 1000 کے قریب رکشے پہ فلیکسیں لگائی ہے. 500 رکشے والے نے ہم سے پیسے نہیں لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ الیکشن آنے دو، ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ نے ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا، ہمارے بچوں کے فیسیں تک دینے کے لیے کسٹمر اتنا کرایہ نہیں بھر سکتا. سو دیٹ کہ عمران خان بیچارہ کوشش کر رہا ہے، اس کو دیوار کے لگانے کی کوشش کر دی ہے انہوں نے، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اس لیے کہ میں اس کا ایک کھلاڑی اس لیے اس کے ساتھ ہوں کہ اس کی نیت میں شک نہیں. اور یہ خود کہتے ہیں، جب نون والوں سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے چلو جی وہ کھاتے تھے لگاتے بھی تھے. اب ان کو پتا چلا ہے وہ کھاتے ہیں لگاتے نہیں ہیں، اب کھاتے ہی ہیں. اچھا، آف کورس آپ کو پتا ہے کہ عمیر، سچویشن جو اس وقت ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ کافی پریشانی کی ہے. انفلیشن کا اثر ڈائریکٹلی نہ صرف ہماری ڈے ٹو ڈے لائفز کے اوپر لیکن بزنسز اور انڈسٹری کے اوپر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں پر ہمیں الیکٹرسٹی پرائسز کی بات کرتے ہیں، پیٹرولیم پرائسز کی بات کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہو جو کہ ان چیزوں سے انڈائریکٹلی افیکٹ نہ ہوتا ہو. اور آئی تھنک سب لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرسٹی بھی آف کورس امپیکٹ کرتی ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر، اور اسی کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز، جو جتنی بھی چیزیں ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے بھی پروڈکٹس ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ میکسیمم پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور کچھ ہی عرصے کے اندر، انفیکٹ کچھ مہینوں کے اندر، ہم نے پرائسز کو 100% سے 200% تک انکریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے روزمرہ کی اشیاء میں. اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، کتنی مشکل صورتحال ہے عوام کے لیے اور ہماری انڈسٹری اور بزنسز کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے. فاطمہ، میں یہاں پہ بات کروں، اگر ہماری بدقسمتی ہے انڈسٹری کے حوالے سے یا میں اپنی معیشت کے حوالے سے بات کروں کہ ہمیں کسی ایک فیلڈ میں یا کسی ایک چیلنج کا سامنا نہیں ہے.
वेरियस चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री को। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी बात की जा रही थी कि शायद ये जो करंट ईयर 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो इसमें जो ज़ीरो रेटेड कैटेगरी या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको सस्ती बिजली और गैस की फराहमी बंद कर दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इनको इस इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम करती है, सस्ती बिजली और गैस दी जाती है ताकि उनकी जो पैदावारी लागत है उसमें कमी आए और इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले कीमतें जो हैं वो हमारी हों, और फिर वो हमारी तैयार होने वाली मसनूआत जो हैं वो आलमी सतह पे उस मार्केट का मुकाबला कर सकें और हमें उसके ऑर्डर्स मिल सकें। तो इस पे गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ फराहम किया गया था और बिजली गैस जो थी वो सस्ती प्रोवाइड की जा रही थी। उसके साथ आप देखें कि उसके समरात ये आए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पिछले 3.5 सालों के दौरान काफ़ी ज़्यादा उसको बूम मिला है। $20 बिलियन पे हमारी पिछले माली साल की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गई हैं। राउंड अबाउट 43% उस पर इंक्रीज़ हुई है गुज़िश्ता 3.5 सालों के दौरान टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से ये रिलीफ बंद कर दिया जाता है तो फिर वही हमारे लिए मुश्किल होगी कि वो पैदावारी लागत बढ़ जाएगी और फिर हमें इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मुश्किल होगा। क्या उमर इस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पा रहे हैं, जिस तरह अगर हम इंडिया की बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करते हैं? देखें, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर कहें तरक्की याफ्ता दुनिया से, तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है, हमारी जितनी मशीनरी है, हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ती है। उसके मुकाबले में अगर आप चाइना को देखें या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें तो वहाँ पे जितनी भी अगर मशीनरी है इंडस्ट्री की, वो मुकामी सतह पे तैयार होती है। उन लोगों के पास सस्ती बिजली है, उनके पास सस्ती गैस है, सस्ती रुई है, यार्न है, जितनी भी रॉ मटेरियल है वो उन लोगों के पास सस्ता है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंडस्ट्रियल कंट्री होते हुए भी, ज़रई मुल्क होते हुए भी, हमें आप देखें जो कपास, रुई है या यार्न है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। उसकी वजह से पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। एक तरफ तो हमारा जो ज़र मुबादला है वो दुनिया के दीगर ममालिक को चला जाता है, डॉलर की शॉर्टेज होती है हमारे, और उसके साथ साथ फिर हमारे जो पैदावारी लागत है वो अशिया हमें महंगी मिलती है, महंगे दामों में मिलती है, बजाय इसके कि अगर मुकामी सतह पे वो मिले तो दस्तयाब हो तो उनकी कीमत कदरे कम होगी। अभी मैं दूसरे फैक्टर की तरफ आता हूं। उसके साथ ये बात तो होगी कीमतों की। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल देख लें कि फैसलाबाद जैसे शहर में, सनती शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। देहाती इलाकों में ये लोड शेडिंग इससे भी ज़्यादा है। फेस्को की अगर हम हद तक बात करें तो 1000 मेगावाट से तकरीबन जायद का शॉर्टफॉल है। ओवरऑल कंट्री की भी सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यही सूरत हाल सुई गैस की है। मौसम सरमा के आगाज़ पे कहा गया कि सुई गैस का सवेर किस्म का बहरान है। पीटीआई गवर्नमेंट ने टाइमली RLNG इंपोर्ट नहीं की, उसकी वजह से शॉर्टेज है। पूरा मौसम सरमा डोमेस्टिक सारिफीन, कंज्यूमर्स जो हैं, घरेलू सारिफीन, उनको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा। सुई गैस प्रेशर ना होने के बराबर था। इंडस्ट्री की यही सूरत हाल रही। तमाम तरक्याती मनसूबों पर पाबंदियां लग गईं। आप देखें इवन के वो बंदा या वो सारिफ जिसने अपना डिमांड नोटिस बनवा लिया था, उसके पे करने पे भी पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। हालांकि टैक्स पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाने थे, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगी कि नहीं जी वो भी जमा नहीं होगा। एंड उमर, जरूर इसमें एक क्वेश्चन जो कि रेज होता है कि जहां पर चाहे वो हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं या जिस तरह से इंपोर्ट बैन भी लगाया गया, जहां पर लोकल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग क्या स्ट्रांग हुई है या बढ़ाई गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब, आपका भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इंडस्ट्री को लेकर, कहां पर समझते हैं कि फॉल बैक करें और ताजर क्या चाहते हैं इस वक्त गवर्नमेंट से? मैडम, ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए ना, अगर मेरी इंडस्ट्री है, अगर मुझे 8 घंटे मेरी लोड शेडिंग हो रही है तो मेरे जो मजदूर में काम कर रहे हैं मैं तो उनकी पे ही नहीं पूरी कर सकता। तो मैं कहाँ से जो मजदूरों का पेट पालूंगा? मुझे अपना कुछ नहीं बच रहा। यार्न का जो एक बैग जिसे हम सूतर मंडी में एक बोरा बोलते थे, उसकी प्राइस 26,000 थी, जो बढ़कर 56,000 रुपये हो गई है। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। इस पॉलिसी कोई नहीं। मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह रहे हैं वो टैक्स लगा दे, वो टैक्स। जिस तरह इंसान हवास बाख्ता होके जाता है ना। देखिए, यही मुल्क था, यही लोग थे।
عمران خان صاحب کو لے کر چل رہا تھا اور وہ صرف ایک ہی بات کرتا تھا، میرا دیہڑی دار طبقہ، میرے غریب لوگ جن کے لیے اس نے شیلٹر ہوم بنائے تھے ان کو کھانے کے لیے، انہوں نے آتے سارا کچھ پہلے انہوں نے دیکھے کہ شیلٹر ہاؤس عمران خان کھاتا تھا، عمران خان سے کھانا غریب لوگ کھاتے تھے نا، غریب لوگوں کو آتے ہی انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی کہ اس کو بند کر دیں جی۔ حالانکہ وہ ہم نے کچھ مل وغیرہ والوں کو ان کو سپورٹ کیا تھا، وہ ہمیں اسپانسر کر دیتے تھے، جیسے 92 والے دوسرے، یہ سارے لوگ انہوں نے 2,000 بندوں کا 1,000 بندوں کا شیلٹر ہوم بنایا ہوا تھا، انہوں نے آتے ہی وہ بند کر دیے۔ کیوں کہ یہ جو عوام ہے کہ جو ہے خلاف ہو جائے عمران خان۔ مجھے یہ بتائے اس سے عمران خان کا ووٹ جو بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ اگر یہ الیکشن میں جائیں، ان کو رپورٹ ہے ساری ایجنسیوں کی، اگر فی الحال یہ ابھی الیکشن میں چلے جائیں تو نون اور یہ جو انہوں نے 11 جماعتوں کا اتحاد کیا بچتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، انیشیٹوز کئی سارے پی ٹی آئی کی طرف سے لیے گئے تھے اور بیکاز ہم اپنا فوکس کوشش کریں گے کہ انیشیٹوز کی سائڈ پہ رکھیں، زیادہ تر وہ انیشیٹوز چاہے وہ صحت کارڈ کے حوالے سے یا جس طرح سے آپ نے مینشن کیا شیلٹر ہومز کے حوالے سے، اس وقت ان میں سے کوئی بھی نہیں چل رہے ہیں۔ انفیکٹ کچھ پروجیکٹس جو کہ پی ٹی آئی کے دورانیے میں شروع کیے تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ ہر چیز کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیے ایک چیز عوام کے لیے کی ہے وزیر اعظم نے، چاہے وہ نون کا ہو، چاہے ایک اچھی چیز ہے، جس طرح پچھلے دنوں انہوں نے چلڈرن ہسپتال تھا وہ شروع کیا تھا، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بند کر دیا، وہ 6-7 سال بند رہا۔ دیکھیے اس کو فائدہ تو ریلیف جو عوام کو ملنا تھا نا، اینڈ یہ پولیٹیکل ڈائنامک میں بس یہ ذہنی تنگ سمجھو کہ ان کا جو ذہن ہے وہ بہت چھوٹا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اسکرین پہ نظر آئے، ہماری گورنمنٹ رہے، جو عمران خان کی پالیسیوں سے عوام کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے نا ہم اس کو فوری طور پر پابندی لگا دیں۔ آگے پابندیاں لگائیں گے، کسی کے دل پہ پابندی تو نہیں لگانی، کسی کے اچھا وہ الیکٹرک مشین ہم نے لگائی کہ چلو ووٹ اس کے ذریعے کاسٹ ہو جائے، اس پہ دھاندلی کے کوئی چانس نہیں تھے، انہوں نے وہ بھی اس پہ بھی پابندی لگا دی۔ پھر جو ہم نے فارن کنٹری کے لوگوں کو ووٹ کھا کے دیا تھا، آتے انہوں نے وہ بھی بند کر دیا کہ یہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو ہر بندے کا حق ہے وہ جس کو چاہے ووٹ دے، آپ کس کے پر پابندیاں لگا دیں؟ یہ تو اللہ کا نظام، اللہ نے جس کو لانا ہے اس کو لا کے رکھنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پاکستان کا نہیں عالمی لیڈر جو ہے پاکستان میں پیدا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ 2 میجورٹی کے ساتھ آئے گا، جتنی مرضی یہ پابندیاں لگا لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 11 کی بجائے 22 لوگ اور بھی ساتھ ملا لینا 11، تو تب بھی اللہ کے فضل سے عمران کی پابندیاں عمران پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ بے باغ جس طرح دیکھتے ہیں وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اس کو سیکورٹی رسک کا تھریٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں بریک لے لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہمارا ڈسکشن جاری تھا جس میں آج پالیٹکس اینڈ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جتنا بھی ہم چاہیں پالیٹکس اور بزنس ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اور جہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا اکنامیکل اسٹیبلٹی امپیکٹ ہوتی ہے وہاں پر ہر بزنس بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ انفلیشن کی وجہ سے بھی بزنسز پر امپیکٹ ہوتا ہے، چاہے ہم لوکل مارکیٹ کی بات کریں یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں، چاہے وہ افورڈیبلٹی کی بات ہو یا پھر بائنگ پاور کی بات ہو یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو رہنے کی بات ہو، ہر طرح سے ہماری انڈسٹری امپیکٹ ہو رہی ہے، ہمارے بزنسز امپیکٹ ہو رہے ہیں، اور پولیٹیکل سچویشن کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر کوئی کچھ بھی ابھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ عمیر، جہاں پر اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، اکنامک سچویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا ڈفرنٹ ادر تھنگس، اس وقت آپ کے خیال میں تاجروں کے لیے کس طرح کے آگے چلتے ہوئے مسائل آ سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کمپیٹیٹو رہنے کی، کیا ہم اس چیز کو آگے چلتے ہوئے کیری کر سکیں گے؟ میں اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ بات ہو رہی تھی پرائسز کے حوالے سے اور عالمی مارکیٹ کے مقابلے کے حوالے سے اور پھر سہولیات کے حوالے سے۔ ہم نے بات کی کہ بجلی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، سوئی گیس کی صورتحال آج موسم گرما ہے، اور آج بھی اگر ہم فیصل آباد ڈویژن کی بات کریں تو یہاں پہ 20 ملین کیوبک یومیہ شارٹ فال ہے فیصل آباد ڈویژن میں، جس کی وجہ سے جو فیصل آباد کی CNG سیکٹر ہے وہ سارا بند پڑا ہے گزشتہ 6 مہینوں سے۔ انڈسٹری کو سوئی گیس کی فراہمی بند ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ نہیں کہ ہم نے پروڈکشن کو بند نہیں کی، ہم نے جو ان کے کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں
جن کے ذریعے وہ بجلی جنریٹ کر کے اپنے کارخانے چلاتے ہیں، تو ان کو بند کی گئی۔ آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری سائڈ پہ اگر کوئی صنعتکار کسی نے اپنا پاور جنریشن سسٹم لگایا ہوا تھا تو وہ گیس پہ اپنے کیپٹیو پاور پلانٹ چلا کے بجلی پیدا کر کے اپنے کارخانے چلا رہے تھے، اب ان کو بھی گیس بند کر دی گئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جب گیس بھی بند ہوگی، بجلی بھی بند ہوگی، تو کارخانے کیسے چلیں گے، کہاں سے چلیں گے، ہمیں آرڈرز کیسے ملیں گے؟ اگر ہم بر وقت برآمدی آرڈرز پورے نہیں کر سکیں گے تو ہم کیسے کمائی کریں گے، ہمارا سسٹم کیسے چلے گا؟ پہلے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالرز کا بہت زیادہ شارٹ فال ہے، جو تجارتی خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ریکارڈ تجارتی خسارہ ہوا ہے 2021-22 میں۔ آگے بھی صورتحال کچھ منفرد جو ہے وہ اس سے الگ نظر نہیں آتی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں ٹریڈر کی، تاجر کی، تو جب ہمارے کارخانے، ہمارے مینوفیکچررز ہی مشکل میں ہوں گے تو پھر چھوٹا تاجر کیسے وہ آسانی میں ہو سکتا ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام آدمی کی بائنگ پاور جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے، بالخصوص آپ جب سے دیکھیں موجودہ گورنمنٹ برسر اقتدار ہے، یا آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھ لیں، جس میں پیٹرول لگ بھگ 100 روپے کے قریب اس کی قیمت بڑھی ہے، ڈیزل کی قیمت اس سے بھی زیادہ بڑھی ہے، تو اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، بجلی کی قیمتیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہر آئے روز جو ہے ایف پی اے کی مد میں کبھی عوام پہ ٹیکسز ڈال دیے جاتے ہیں بجلی کے بلوں میں، اور پھر اس گورنمنٹ کی جانب سے تو جو بیسک ریٹ ہے اس میں بھی 7 روپے 90 پیسے اضافہ کر دیا گیا، تو عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ انفلیشن ریٹ، اگر ہم اینول انفلیشن ریٹ کی بات کریں وہ تو 30% کو بھی ایکسیڈ کر گیا ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، بالخصوص وہ دہاڑی دار طبقہ جس کی 30, 25, 20 ہزار روپے سیلری ہے، تو اس کے لیے اپنے کچن کا، گھر کا نہیں، کچن کا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے، اگر اس کا کوئی پیارا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کروانا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے آئی تھنک عمیر کہ آج بھی ہم اور ہمارے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، آئی تھنک ایز اے کنٹری جیوگرافکلی ہم بہت بلیسڈ ہیں، چاہے وہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے زراعت کے حوالے سے ہو، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو، چاہے ڈفرنٹ ریسورسز کے، ایون ورک فورس یا پاپولیشن کے حوالے سے ہو، کہیں پر بھی ہم لیک نہیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کتنا ضروری ہے کہ جہاں پر ایک طرف امپورٹ بین کی طرف آتے ہیں ہم لوگ، یا امپورٹ پر ریلائی کرتے ہیں، بیکاز انڈسٹری کے لیے ابھی بھی امپورٹ کیا جا سکتا ہے را مٹیریل کو، کتنا ضروری ہے کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر کام کریں اس وقت؟ دیکھیے میڈم، سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، انہوں نے کہا کہ باہر سے آپ کوئی چیز امپورٹ کر ہی نہیں سکتے، رہی ہمارے جو یہاں لوکل چیز بنتی تھی اس پہ انہوں نے ٹیکسز اتنے زیادہ لگا دیے ہیں، بس ایک چیز ہمیں 15 روپے کی ملتی تھی، اب وہ چیز 45 روپے پہ چلی گئی ہے، تو بتائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 یوز کرنی ہے تو ہم ایک میں گزارا کر لیں گے۔ کاسٹ انہوں نے پیٹرول، ابھی انہوں نے 50 روپے کا، انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا 50 روپے 15 بڑھا دیا، اور 35 اس میں باقی ہیں، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا بڑھا رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا آپ نے بیان سنا تھا ہمارے وزیر اعظم کا، وہ کہتے تھے میں نے کپڑا بیچے، اپنا کپڑے بیچ کے بھی ان کو روٹی کھلانی پڑی نا تو آٹا لینا پڑا تو میں بیچ کے دوں گا، ان کے کپڑوں کی کتنی روٹیاں جائیں گی، 2 روٹیاں آ جائیں گی، 3 روٹیاں آ جائیں گی، لوگ تو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عید کے بعد جلوس ہوگا، لوگ سڑے، سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے، تو ان کی جو پالیسی ہیں ساری غلط ہیں، ان کو ایکچولی یہ پھنس چکے ہیں۔ جو ہماری جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے ایک گیم کی ہے، وزیر اعظم ان کو دے دیا ہے، وزیر خزانہ ان کا ہے، وہ جو وزارتیں دوسری ہیں وزیر خارجہ وہ بلاول کو دی ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، باہر جا رہا ہے، تو سارا کچھ ملبہ جو ہے وہ نون پہ پڑ رہا ہے۔ اچھا، پروٹوکول کے حوالے سے ضرور کامنٹ کیجئے گا، وہ چاہے کسی بھی گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پروٹوکول ہمیشہ ایک بڑا میجر ایشو رہا ہے، اور جس طرح سے ٹیکسیشن کے پیسے، عوام کے پیسے پروٹوکول پہ لگائے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ فیئر ہے؟ دیکھیں میڈم، یہ کسی سے بندے سے جو مست آدمی ہے اس سے بھی پوچھ لیں کہ اتنا بڑا پروٹوکول ان کے لیے ضروری ہے، ان کی تنخواہیں دیکھیں، کم از کم یہ جو پروٹوکول ہی ختم کر دے تو ہم ان کو مینج کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، میں اپنے گھر کا خرچہ بمشکل چلاتا ہوں، میں کوئی امیر آدمی ہوں، ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، میں نے اب مہنگائی کے حساب سے مینج کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو میرے ملازم تھے میں ان کو شارٹ کر کے چلے کم از کم گزارا کر لوں۔
اس طرح پروٹوکول کی بات ہے کہ ایک آدمی کے بعد میں ایک نام تو نہیں لوں گا کہ بہت یہ فیصل آباد میں ایک عدلیہ لیول کے ہیں، ان کے پاس جب وہ میرے خیال 3 ایلیٹ کے ڈالے ہیں، 3، اس میں جب میں نے بندے گنے 28 بندے، یعنی کہ وہ پولیس اہلکار 28 بندے ان کے ساتھ تھے۔ اب مجھے بتائے کہ 28 کی بجائے 8 بندوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرح پرائیویٹ منسٹر ہیں تو چلو وہ تو گورنمنٹ کی انہوں نے تو سزائیں دینی ہوتی ہیں، یہ جو دوسرے منسٹر ہیں ان کو کون سا ڈر ہے؟ ان کے اپنے پرائیویٹ، انہوں نے سرکاری بھی ڈبل اور 3 گنا جو ہے پروٹوکول لیا ہوا ہے۔ اگر ان کو کم کر دے تو سرکاری بوجھ پہ، ہمارے خزانے پہ کم بوجھ پڑ سکتا ہے، ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کے دورانیے میں پروٹوکول کو کیوں کنٹرول نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ پروٹوکول کو کیوں کنٹرول نہیں کیا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نے بہت کنٹرول کیا، کوشش کی۔ ہمارے وزیر اعظم نے کسی کو چائے نہیں پلاتے تھے، کہتے تھے کہ پانی کا گلاس پئیں اور جائیں۔ آپ جائیں دیکھیں بنی گالا میں بڑی مشکل ان کو ٹائم ملتا ہے، ٹائم ملتے عمران خان صاحب ان سے بات سنتے تھے، پانی کے بغیر پانی کا گلاس فارغ۔ وہ تو خود آپ ان کا ایشو یہ تھا کہ یہ سارے پیسے ہم نے، اچھا آپ دیکھ کے رہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے خرچوں میں، جو وزیر اعظم اس کا خرچہ ہے اس میں کتنی بچت کی۔ باہر کے جو ان کے اپنے سارے بندے سفیر لے کے جاتے تھے، وہ شارٹ سے شارٹ لسٹ ہوتی تھی، 4 یا 6 یا 5، ان کے تو سارے 20-20 25-25 لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو جب قرضہ ملتا ہے، یہ بے رحم، یہ میرے ملک کو نوچ رہے ہیں 70 سال سے۔ تو یہ انہی آئی ایم ایف کے پاس، اگر یہی لوگ جتنا ان کے پاس پیسہ، یہی اگر چھوڑ دیں ملک میں اپنا پیسہ جو لے آئے تو ہمیں تو آئی ایم ایف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اگر ان کا مرنا جینا یہاں ہے، تو وہ روس کا ایک صدر تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ پاکستان تو ایک قبرستان ہے۔ اس کی وجہ کہ جب ان کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں، پڑھ کے ادھر آ جاتے ہیں، وزیر منسٹر لگ جاتے ہیں، منسٹریاں حاصل کر دیتے ہیں، پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پاکستان آ کے دفن ہو جاتی ہے۔ ان کی ساری زندگی تو یورپ میں افوام۔ اچھا عمیر، اگر ہم ایز آف ٹوڈے بات کرتے ہیں، ڈالر پرائسز سٹینڈ کرتی ہیں 207.52 پاکستانی روپیز کے اوپر۔ کتنا مشکل ہوگا اگر اس سے بھی زیادہ پرائسز بڑھتی ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام اشفاق احمد ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں کچھ یا پھر کچھ میں شیئر کرنا انتظار چاہتے ہیں؟ کے صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تاریخی مہنگائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ بجلی اور گیس کے بلوں میں پھر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت آٹا، گھی، چینی عوام کو بالکل نہیں مل رہا۔ یہی حال سبزیوں کا، فروٹ کا ہے۔ عوام یا تو بجلی سے بل ادا کریں یا گھر میں راشن ڈالیں، لیکن یہ تاجر لوگ صرف بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں یا بیان جاری کر رہے ہیں۔ کیا ان کو احساس نہیں؟ میرا خیال ہے ان کو فرق نہیں پڑتا، یہ آٹے میں نمک کے برابر ان کو فرق پڑتا ہے، ورنہ یہ کم از کم احتجاجی کو لایا عمل اپناتے، پرامن احتجاج کرتے اور عوام کی آواز بنتے۔ اس وقت کوئی تاجر باہر نہیں نکل رہا، یہ سب لوگ اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ غریب عوام پس رہی ہے۔ اس کے بعد سفید طبقہ دیکھیں آپ، سفید پوش جتنا طبقہ ہے نا وہ سارا اس وقت پریشان ہے، گھروں میں فاقے بنے ہیں، گھر گھر بھوک ناچ رہی ہے، لیکن یہ صرف بیان دینے کی حد تک ہے۔ یہاں تیار ہو کے سوٹ بوٹ پہن کے آپ دیکھیں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک شو پیس کے طور پر متعارف کروا رہے ہیں۔ عملی طور پر کوئی غریب آدمی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا صرف باتیں کر رہے ہیں، عملی طور پر بتائیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ ابھی 2 ماہ میں دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کہاں پہ پہنچ گئی ہیں، گھی کہاں پہ پہنچ گیا ہے، کوکنگ آئل کہاں پہ پہنچ گیا، آٹا 100 روپے کلو سے آگے اوپر چلا گیا ہے، چینی مل نہیں رہی ہے۔ چلتی سڑکوں کے اوپر حالات دیکھیں کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ سبزیاں دالیں خریدنا غریب آدمی کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں میں آپ کو فیصل آباد میں ہزاروں لاکھوں گھر بتا سکتا ہوں، مزدور طبقہ جو جن کے گھروں میں فاقے ہیں، کوئی بندہ مر جائے ان کے لیے موت جو ہے نا وہ اس سے زیادہ اذیت بنی ہوئی ہے۔ قبرستان میں قبر کے لیے 25,000 مانگ رہا ہے گورکن، اور یہ تاجر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عملی طور پر کیوں نہیں کچھ کرتے؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ غریب لوگوں کے لیے؟ فیصل آباد میں دیکھیں تاجروں کا ایک نام ہے، یہ تاجر کیوں نہیں عملی طور کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں عملی طور پر غریبوں کی آواز بن رہے؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اور ہمارے کالر آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہمارے شو کا ہمیشہ پرپز رہا ہے کہ عوام کی آواز کو
منظر عام پر لے کر آئیں اور جس طرح سے ہمارے کالر اپنی جو پرسنل احساس ہیں یا جس طرح سے وہ محسوس کر رہے ہیں وہ شیئر کہ یہ اپنی زندگی پر کیا اثر ہو رہا ہے. آئی تھنک ہم سب اس سے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری عوام سب سے زیادہ اس ساری سچویشن میں سفر کر رہی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے کہ کہاں پر ہم غلط جا رہے ہیں, کہاں پر ہماری پالیسی میکنگ ہماری عوام کو نیگلیکٹ کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بزنس اور پالیٹکس کے حوالے سے, لیکن ہمارے بریک میں جانے سے پہلے ہمیں ایک کال ریسیو ہوئی جہاں پر ہمارے کالر نے آئی تھنک بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے اور آج کے اس سینیریو میں کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں کے اوپر اور ہر شخص کے اوپر, ہر شہری کے اوپر. میں چاہوں گی چودھری صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. ہمارے کالر نے بہت احساس کے ساتھ نہ صرف اپنے بارے میں لیکن اوور آل آج جو سچویشن بہت سارے اور گھروں کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. جی بالکل اشفاق صاحب نے جو بات کہی ہے میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں اور گورکن قبر کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ حالات عمران خان یا میں نے پیدا نہیں کیے, یہ ان کی یہ جو نون ہے جس کو چل رہی تھی گورنمنٹ جو ہماری پی ٹی آئی کی, ان کو یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہرے, ان کو چپکے سے دیوار سے لگا دیا گیا, سزا دی گئی کہ آپ امریکہ کے آگے کیوں بولتے ہیں. لیکن ہمارے خان صاحب کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے, ہم اس سے دوستی کے لحاظ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا حاکم نہیں ہے, ہم دوستی بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو 11 لوگ آئے ہیں یہ انہوں نے حالات پیدا کر دیے ہیں. غریب آدمی کا چولہا بالکل ٹھنڈا ہو گیا. ہمارے ریجنل جو دمبٹ صاحب ہے, عبداللہ دمبٹ صاحب, اور میں ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں, ہماری پوری ٹیم گئی ہے کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں, ہم باقاعدہ ریکارڈ احتجاج کیا. ہم نے کہا, ہم نے ان سے سائن لیے ہیں سہیل اشرف صاحب سے. ہم نے کہا کہ ہمیں لکھ کے دیں کیا ہماری پوری ٹیم ٹریڈ ونگ کی آپ کے پاس آئی ہے, آپ کا کوئی نہیں جی میں نے لکھ کے نہیں دینا, میں ایسے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں. میں نے کہا ہمارے پاس اس وقت کوئی اختیار نہیں, کوئی چیز بندہ زیادہ بیچتا ہے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں, اس کو جیل میں ڈال سکیں, اسے جرمانے کر سکیں. اب جو گورنمنٹ ہے وہ تو نون کی, ہمارے پاس تو احتجاج ہی رہا نا. اشفاق صاحب جب چاہے میرا نمبر میں ان کو دے دیتا ہوں, آئیں ہمارے ساتھ ملے, ہماری آواز ملے, ہم جہاں چاہیں گے روڈوں کو بلاک کر دیں گے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا, ہمارے پاس اب اختیارات کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ نون کی ہے, نون والے جو ہیں ان کے اپنے ہی جو ہے ایک انہوں نے مافیا بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ تاجروں کو کہیں گے شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں تو انہوں نے کچھ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی کوئی ہڑتال نہیں, ہم اگر بمشکل ہمارا گزارا چل رہا ہے, اگر ہم یہ دکانیں بھی بند کر دیں تو ہماری روٹی کیسے چلے گی. عمیر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جو کرنٹ سچویشن ہے کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے اور کیا امید عوام کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ معزز کالر صاحب نے جو بات کی وہ کسی ایک فرد واحد کا ایشو نہیں ہے, بلکہ اب یہ اس پوری قوم کا یا اس پورے طبقے کا نوحہ بن چکا ہے جسے ہم سفید پوش یا متوسط طبقہ کہتے ہیں. لوگوں کے لیے وہی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ اپنے گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے, اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا بنانا مشکل ہو چکا ہے. اور انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ اگر کوئی کسی کا پیارا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو تدفین ہے وہ بھی ایک مشکل مرحلہ بن چکی ہے. اور ساری سچویشن کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدن کو بہتر کرنا ہوگا اور حکومت کو اس معاملے پر سوچنا ہوگا کہ آپ دیکھیں اگر آئی ایم ایف سے قرض حاصل کیا جاتا ہے, ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, تو اس شرائط کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. کیوں اس ملک کی اشرافیہ پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا؟ وہ جو غیر ترقیاتی فنڈز 600-700 ارب روپے کے سالانہ غیر ترقیاتی فنڈز ہیں, کیوں ان پہ کٹ نہیں لگتا؟ کیوں اس ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کے پروٹوکولز میں کمی نہیں آتی؟ ان کے خرچے کیوں کم نہیں ہوتے؟ میں بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیج وائرل ہوئی تھی کہ ایک وفاقی وزیر جو کہ موجودہ کیبنٹ کے ہیں, تو ان کے لیے لاہور میں کھانا لینے کے لیے
5 گاڑیاں جاتی ہیں جس میں ایک محکمے کی گاڑیاں بھی شامل ہیں اور لگژری گاڑیاں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا خرچ آتا ہے. تو یہ ساری سچویشن، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ان پہ اس حکومت کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا اور مساق معیشت کی جو بات کی جاتی ہے اس پہ اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، بزنس کمیونٹی کو، اس ملک کی اشرافیہ کو، سیاستدانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ملک ہوگا تو ان کی سیاست ہوگی، ملک ہوگا تو یہ نظام ہوگا، اس کے ادارے چل سکیں گے. آپ سری لنکا کی سچویشن دیکھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے. ایک ہفتے میں 2 سے 3 دن تمام ادارے بند رہتے ہیں، وہاں پہ بالکل مکمل طور پہ لاک ڈاؤن رہتا ہے، اسکول بند رہتے ہیں، مارکیٹس بند رہتی ہیں. ملک میں 3 دن لاک ڈاؤن رہے، وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی، کاروبار کیا ہوگا، عام آدمی کیسے کھائے گا، حتیٰ کہ ٹرانسپورٹ تک بند ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کی کیا سچویشن ہوگی. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس بات کو سوچیں، اس پہ کریں. آپ ٹھیک ہے IMF کے پاس جائیں، لیکن کم از کم اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں عوام کے حق کے اندر بہتر ہے. آپ دیکھیں گزشتہ روز اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% تک اضافہ کر دیا. مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. آپ دیکھیں کاروبار میں انویسٹمنٹ کم ہوگی. گورنمنٹ کی جانب سے سپر ٹیکسز عائد کیے گئے، اس کی وجہ سے پہلے بزنس کمیونٹی جو تھی وہ تحفظات کا شکار تھی، جو ہماری کارپوریٹ انڈسٹری ہے. اب اگر اس میں شرح سود بڑھائی جاتی ہے، مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ عام کاروبار سے پیسہ نکال کے وہ بینکوں میں رکھنے پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے، کیونکہ جو کاروباری بندہ ہے اسے اپنے پروفٹ سے غرض ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ورک کرنے کی، سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں یہ ملک جو ہے اس میں زیادہ تر بیشتر جو لوگ ہیں وہ یا تو خط غربت سے نیچے زندگی گزارے، یا پھر وہ ہیں جو متوسط یا سفید پوش طبقہ ہے جن کی 2 وقت کی روٹی مہینے کی تنخواہ سے یا اس کی مہینے کی دکان کی یا چھاپڑی کی آمدن سے مشکل سے چلتی ہے. ایکچولی یہ سچویشن اتنے لوگوں سے ریلیٹیبل ہے کہ میں آپ کو لٹرلی روکنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اس لیے میں یہاں پر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور اس ساری چیزوں کا حل عمران خان ہی ہے، بس اس کو لائیں جس نے پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، جو مرضی کر لیں. اسی نوٹ کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جلدی سے ایک بریک لے لیتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی جس میں آج ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے بات کریں جو کہ عوام کے آج ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں، اپنے مذہب کو اور سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں پر ہم ایک طرف اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری انفارمیشن کمپلیٹ ہو، ہماری نالج کمپلیٹ ہو. اینڈ آئی تھنک جہاں پر زندگی میں اور بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مذہب کے لحاظ سے یہی سوچ کیوں ہم نہیں رکھتے ہیں. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے مذہب کے حوالے سے اور سیکھنے کی کوشش کریں، ہمارے مذہب کو اور سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی ڈیلی زندگی میں ہم کس طرح بہتر انسان بن سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں. اور حج کے حوالے سے آج اسپیشلی ہم کوشش کریں گے ہمارا فوکس حج پر بھی رہے. اور آج بہت ہی زیادہ آپ کوشش کریں، عبادت کریں، اور جو عبادتیں اسپیشلی رمضان کے اندر ہماری کچھ باقی رہ گئی تھی یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہم نے جب رمضان کا آغاز ہوا تھا تو سوچا تھا کہ بھئی اس سال ہم ضرور کریں گے رمضان میں، لیکن کچھ ادھوری رہ گئی. تو کوشش کریں کہ اگلے کچھ دنوں میں آج کے دن سے آغاز کریں ان ہیبٹس کا دوبارہ سے، ان عادتوں کا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ اگر میں کہیں پر میرے سے انکمپلیٹ رہ گیا پہلے کوئی چیز یا کوئی مقصد جو میں نے سوچا تھا، تو اب میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہتر طریقے سے کر پاؤں. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکتا ہے ذکر کریں، جتنا ذکر کر سکتے ہیں کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اسی کے ساتھ اپنی عبادات کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ نزدیک ہو جائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنا ہو سکتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں سیکھ کر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا مذہب ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے مکمل طور پہ. تو آج کوشش کریں کہ آج سے دوبارہ ان ہیبٹس کو ڈیولپ کریں اور اگلے کچھ دنوں کے اندر دوبارہ سے جو رمضان میں چیزیں رہ گئی تھیں
ان کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج موجود ہیں جن سے بات چیت کریں گے اسی حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اگر کہیں پر جس طرح میں نے پہلے کہا ہماری نالج میں کہیں پر کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آج کا موضوع جس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ حج کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور وہ لوگ جو کہ حج پر نہیں جا سکے, اور یہ بھی میں یہاں پر دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو موقع دیں اور وسائل دیں کہ ہم ایک دفعہ زندگی میں حج ضرور کر سکے, کم از کم ایک دفعہ ضرور کر سکے. لیکن وہ لوگ جو کہ اس سال حج پر نہیں جا سکے ہیں وہ کس طرح سے ان دنوں میں اپنا ثواب جو ہے وہ کما سکتے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی ضرور بات کریں گے. اور یہاں پر یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 2 سال پچھلے بڑے مشکل گزرے سب مسلمانوں کے لیے, اور 2 سال پینڈیمک کے بعد اب جا کر ایک دفعہ پھر بہت سارے لوگ جو کہ 2 سال سے انتظار میں تھے اور شاید ان کے پلانز آلریڈی بنے بھی ہوئے تھے جن کے کچھ کینسل بھی ہوئے جب پینڈیمک کا آغاز ہوا, تو وہ ایک دفعہ پھر سے انہیں حج کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اگر اس کو سوچا جائے, اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک دفعہ پھر ہم حج کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو موقع دے کہ ہم بھی حج کر سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو حج اس پر فرض ہے اللہ رب العزت نے. تو یہ حکم ہے. اگر مال دار ہونے کے باوجود بھی حج وہ نہیں کرتا, اتنا سخت حکم ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر حج فرض ہوتا, اور وہ جان بوجھ کر حج نہیں کرتا تھا. تو حج اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرمایا کہ میرے محبوب جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں, عبادات کر کے آتے ہیں, وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آئے, یعنی اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ مالدار لوگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو حج پہ چلے گئے, اب غریب بیچارہ کہتا ہے جی میرے پاس تو مال نہیں, ہمارے لیے کیا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے, آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ غریبوں کو بھی اللہ رب العزت نے محروم نہیں کیا. اللہ رب العزت نے ایک قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرما دیں گے, یہ حدیث کے اندر ہے. اور وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی تو آپ نے تو ہمیں جنت عطا فرما دی. تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ نے میرے راستے کے اندر حج کیا. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو حج کیا ہی نہیں. فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر تڑپ رہتی تھی, تمہارے دل کے اندر ایک حسرت رہتی تھی, ایک محبت تھی کہ ہم بھی حاجیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ ہم بھی حج پر جائیں, ہم بھی جائیں, تو محبت ہو یا اللہ مجھے بھی حج کرا دے, لیکن وہ حج نہیں کر. اللہ نے فرمایا میں اس تڑپ کی وجہ سے تمہارے نامہ مال کے اندر بھی حج لکھ دیا ہے. تو اتنا بڑا یہ درجہ ہے. تو دوسرے نمبر پر جن پر حج فرض ہے وہ تو کریں گے, لیکن اگر غریب آدمی حج پر نہیں جا سکتا تو حدیث کے اندر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت دو عالم ہے, ہمارے لیے بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے ہیں, تو ان کی وساطت سے اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. فرمایا کہ 2 بندوں کے درمیان جو ناراض ہیں, اگر کوئی میرا بندہ صلح کروا دیتا ہے فرمایا اس کو بھی میں حج کا ثواب عطا فرما دوں گا. کیسی بڑی بات ہے. اب 2 بندے ناراض ہیں تو محلے کے اندر آپ دیکھیں کہ ناراض ہے ان کے درمیان صلح کرائیں, لیکن ہم بجائے صلح کرانے کے ہم ایک دوسرے کو لڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ صلح کرائیں اس کو جا کے اور چغلی غیبت بدگمانی پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کام چھوڑنا چاہیے. 2 بندوں کے درمیان کوئی صلح کرا دے وہ بھی حج کا ثواب ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے غریب آدمی کے لیے کتنی بڑی سعادت دی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر اس کے حج ہے. گھر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی صبح نماز پڑھ کے دروشی پڑھ کے فرمایا گھر آ کے اپنے والدین کو ایک مسکراہٹ سے دیکھ لے گا, مسکرا کے دیکھ لے گا, خوشی سے دیکھ لے گا, اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. حجتن مبرورتن یعنی مقبول حج.
وہ بھی حج مقبول. تو ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا میں اگر 3 مرتبہ اپنی والدین کی طرف دیکھوں تو کیا مجھے 3 مرتبہ حج کا ثواب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ تمہیں 3 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں, فرمایا اللہ 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے. آج حج کا دن ہے, آج وقوف عرفات بھی ہے. تو ہمیں یہ جو قیمتی دن ہے نا, حج کے دن ہے, اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں سورہ اخلاص کا ورد بھی کرنا چاہیے, اس کے اندر چوتھے کلمے کا بھی ورد کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو بھی 100 بار آج تسبیح کریں. اور آج جو حاجی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی مناسبت سے اگر ہم بھی یہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں, جمعۃ المبارک کا دن ہے, یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں, 10 راتیں بڑی قیمتی ہے. اور کل کا جو یوم عرفہ آ رہا ہے, 9 ذی الحج آ رہی ہے, اس کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے اتنی بڑی انعام ملا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے روزہ نفلی ہے کہ رکھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ کے رحمت کے دریا چل رہے ہیں, مگر ہم ہیں کہ اس کے اندر غوطے ہی نہیں لگا رہے. تو دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتا دوں کہ حج جو ہے نا, حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں, وفاؤں اور دعاؤں کا نام ہے. یہ جو انہوں نے ادائیں کی, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وفائیں کی, جو وہاں پر انہوں نے دعائیں کی, اللہ رب العزت نے اسی کو نقشہ بنا کر اپنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر تم اسی نقشے پر چلو گے تو میں تمہارے بھی سب گناہ معاف کر دوں گا. اتنی ان کی ادائیں پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں سعادت جو دے دی کہ اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے تو آپ کو حکم ہے کہ آپ حاجی کی یعنی طریقے پر چلیں کہ یکم ذی الحج سے لے کر جب تک آپ قربانی نہیں کر لیتے, ناخن نہیں کٹوانے, بال نہیں کٹوانے, تو یہ حاجی کے ساتھ ایک نسبت جوڑ دی اللہ رب العزت نے. حج کا ثواب آپ کو مل جائے گا گھر بیٹھے. تو دوسرے نمبر پر قربانی ہے, وہ اہم رکن ہے. تو دیکھیں نا, وہاں حاجی قربانی کرتا ہے تو یہاں بھی ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کو ادا کر کے ہم بھی حاجیوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہمیں ان قیمتی دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ حج کے دن جو ہیں بڑے ہی قیمتی دن ہیں. یہ دنوں کے اندر ہمیں اپنی فضولیات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ہاں ورد کرنے چاہیے, وظائف پڑھنے چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, جتنا بھی ہو سکتا ہے کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیا توبہ حج کے دنوں میں زیادہ میٹر کرتی ہے؟ کیا ہم اپنے گناہوں کے لیے اگر معافی مانگے, اپنی غلطیوں کے لیے, کوتاہیوں کے لیے جو جانے میں یا انجانے میں ہم سے ہو جاتی, کیا ان کے لیے ہم توبہ کرنے میں بھی بہتر ہو سکتے ہیں ان دنوں میں؟ جی توبہ, دیکھیں توبہ کے دروازے اللہ رب العزت نے پوری زندگی کھولے ہوئے ہیں, مخصوص نہیں ہے اس کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, آپ توبہ جب بھی مرضی کریں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. لیکن یہ کچھ ایام ہوتے ہیں, جیسے رمضان شریف کے اندر ہم 27ویں رات کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو خود پکار کر کہتے ہیں کون ہے بخشش مانگنے والا میں دوں, کون ہے رزق مانگنے والا میں دوں, کون ہے بے اولاد میں اس کو اولاد دے دوں. تو اسی طرح یہ بھی جو مہینہ ہے ذی الحج کا, حج کے دنوں کے, اس کے اندر بھی توبہ افضل ہے, توبہ کرنی چاہیے. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے, توبہ کر لے, اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع. دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو بخش کر راضی ہوتا ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ جی میں یا اللہ تیرے بندوں کو برگلاؤں گا, میں ان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ تو جتنا مرضی کر لے, لیکن میرا بندہ اگر 1 بار 2 بار توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ 70 سال کی عمر بھی ہے, 70 سال میں جا کر بھی 1 بار اللہ رب العزت کے آگے سر جھکا کر سجدے کے اندر
یہی کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں آپ دنیا دار کے کسی دروازے پر جائیں نا، کوئی مانگنے کے لیے جائے تو میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جب وہ اونچی اونچی پکارتا ہے دروازے پہ مجھے دے دو مجھے دے دو، وہ ترس کھا کے کوئی بچہ دے دیتا ہے، وہ خالی نہیں موڑتا۔ اگر دنیا دار تو اللہ رب العزت 100 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ 100 ماں تو ایک ہی کافی ہے۔ ماں تو اپنے بچے کو دکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتی، ماں بچے کو مصیبت میں دیکھ ہی نہیں سکتی، ماں تو اپنے بچے کو کسی پریشانی میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ کسی آگ کے اندر اپنے بچے کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو اسی طرح اللہ رب العزت 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کیسے جہنم کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اس کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ 70 سال کی عمر کے اندر بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں آپ کو معاف کر کے جنت عطا فرما دوں۔ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یہ ان کی برکت سے ہے سارے اعمال، ان کی برکت سے ہے سارا کچھ ہمارے، کہ اگر ہم ایک کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایک لفظ قرآن کا پڑھیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب حج ہے، حج بدل جس کو کہتے ہیں، اگر آپ حج پر نہیں گئے، آپ مالدار ہیں، کسی غریب کو بھیجتے ہیں کہ یہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی طرف سے حج کریں۔ دیکھو اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اب 3 بندوں کی بخشش ہو گئی ہے۔ جس نے پیسے حج کے لیے دیے اس کی بھی بخشش ہو گئی، جو غریب آدمی حج پر جا رہا ہے اس کی بھی بخشش ہو گئی، اور جو دنیا سے چلے جن کے لیے وہ حج بدل کر رہا ہے تو اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ اللہ تو بخشنا چاہتا ہے مگر بندہ دیر نہ کرے، اس کے دروازے پر آ جائے۔ تو یہ آج کا دن تو بڑا ہی قیمتی دن ہے۔ وقوف عرفات کے اندر آج لوگ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت دعائیں قبول کر رہے ہیں، اور کل کا دن بھی بڑا قیمتی ہے۔ تو اس دنوں کے اندر ہمیں قربانی جو آگے آ رہی ہے، ہم دینے جا رہے ہیں جانوروں کی قربانی۔ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ اصل جانور ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی حسد، بغض، اناد، کوئی آپ کے اندر کوئی ایسے گناہ ہیں تو ساتھ ان کو بھی دفن کریں۔ کیا آج کے دن یا جو اگلے کچھ دن ہیں دعا بھی جلدی قبول ہوتی؟ جی دعا تو دیکھیں اللہ رب العزت تہجد کے وقت آپ اٹھ کے دعا کریں تو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، لیکن مخصوص ایام جو آتے ہیں اس کے اندر اس کی رحمت زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے جب آتے ہو تو اللہ رب العزت نے خطبے کے درمیان بتا دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مانگو گے اللہ رب العزت نقد عطا فرما دے گے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی گھڑی تو ہر جمعے کو بھی آتی ہے، تو ہر رات تہجد کے وقت بھی وہ آسمان دنیا پر آ کر پکار کر کہتا ہے کون ہے؟ تو جو تہجد پڑھتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آج کے دن جو یہ ذی الحج کے جو دن ہے 8، 9، 10، یہ تو بڑے قیمتی دن ہیں۔ اس کے اندر تو ہمیں بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بالکل اپنے کاموں کو چھوڑ کر، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، ہمارے اندر یہ بھی بہت بڑی آج کل یہ کہ ہم جانور لے لیتے ہیں، جانور لینے کے پیچھے ہم نمازیں بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ہم مسجدوں میں جانا بھی کم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آج جمعۃ المبارک ہے نا، لوگ منڈیوں میں گئے ہوں گے۔ قیمتی جمعہ، اتنا بڑا قیمتی جمعہ ہے۔ جمعہ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو علم دین سیکھے گا نا، سیکھنے والا، فرمایا کہ جہاد سے، حج سے زیادہ افضل ہے۔ اب دین سیکھنے والا وہ بھی شامل ہے جو جمعہ پڑھنے کے لیے اس غرض سے جائے کہ یار میں عالم دین کی بات سنوں گا تو مجھے کوئی دین کی باتیں ملیں گی، اس غرض سے وہ جائے گا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کو بھی حج اور جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کتنا قیمتی جمعہ ہے، اور ہم آج مویشی منڈیوں میں گئے ہوں گے اور ہم نے جانوروں کے پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہماری سستی، یہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ عبادت جو ہے اس کو بہرحال ہمیں اپنا ایک آئیڈیل بھی بنانا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے، جو احکامات ہیں، اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔
آج کے دن جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ کوشش کریں، صرف آج کے دن نہیں، کوشش تو ہر دن کرنی چاہیے، اور لیکن آج کے دن خاص طور پہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ دن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں یا قبولیت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے آج کے دن کوشش کریں، آنے والے کچھ دنوں میں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اگر کوئی ایسی غلطی آپ کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے زندگی میں ہوئی ہے، جس کے لیے معافی مانگنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی طور پہ ان دنوں میں توبہ بھی کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، نہ صرف عید کے دن لیکن اس سے پہلے بھی کوشش کریں کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو عید کے لیے کپڑے خرید کے دے سکتے ہیں، کسی کی فیملی میں کوئی کھانے کی چیز آپ یا میٹھا کچھ ان کے گھر بھجوا سکتے ہیں تو لازمی طور پہ ان کے گھر بھجوائیں. کسی بھی طرح سے فائنانشلی اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی کریں، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اتنا برڈن ہم پر نہیں ڈالتے جس سے زیادہ ہم بیئر کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں، لمیٹڈ وسائل ہیں، زیادہ وسائل ہیں، اس چیز کا خیال کرتے ہوئے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے وسائل سے دوسروں کی مدد کریں، اور اس پروسیس کو نہ صرف اگلے کچھ دنوں کے اندر لیکن پورا سال کیری آن کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں. اور یہاں پر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ڈسکشن حج کے حوالے سے تھا، اور ایک دفعہ پھر میں کہنا چاہوں گی کہ جن بھی لوگوں کو حج کرنے کا موقع اس سال نہیں ملا، اللہ تعالیٰ آپ کے لازمی طور پہ ہم سب کو موقع دیں کہ ہم حج کر سکیں اور اپنے رب کے گھر جا کر ان سے دعا مانگ سکیں، معافی مانگ سکیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ان کچھ دنوں میں اگر آپ حج نہیں بھی کر سکتے ہیں، وسائل نہیں ہیں یا ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکتا ہے اس کو زیادہ کریں، دوسروں کی مدد کریں اور نیک دلی کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں. یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا بھی کچھ آپ کے لیے کرے گا، بلکہ اپنی خوشی سے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، نہ صرف عید کے دن لیکن اس سے پہلے سے. یہ ایک چیز نہ صرف خود اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو ان کو بھی کہنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہو لیکن کسی اور فیملی کے لیے بہت بڑی بات ہو. اب قربانی کی طرف بھی آ جاتے ہیں. لازمی طور پہ اگر ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں تو جتنی چھوٹی عمر میں ان کو قربانی کے حوالے سے نالج ہو اتنا بہتر رہتا ہے. بچپن سے اگر ان کو سکھایا جائے، صحیح طرح سے چیزوں کو بتایا جائے تو ان کے لیے بڑے ہو کر ویسے ہی آسانی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ضرور علامہ صاحب بتائیے گا بچوں کے لیے کیا چیزیں ہیں قربانی ریلیٹڈ جو ان کو سب سے پہلے سکھانی چاہیے یا بتانی چاہیے؟ دیکھیے جی، بچوں کے لیے تو بچوں کی تو شروع سے تربیت ہمیں اسلام کے مطابق کرنی چاہیے کہ جو جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ دیکھیں والدین کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نافرمان نہ ہو، تو فرما برداری کے اندر والدین کا احترام وہ بجا لانا چاہیے، اپنے بڑوں کا احترام لانا چاہیے. تو میں آپ کی آپ بات کر رہے تھے کہ حج کے موقع پر میں اس کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کی جو مدد ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھلانا چاہیے کہ دیکھیں کسی اندھے کو سڑک عبور کروا دینا یہ بھی حج کا ثواب ہے. اگر کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی کو جا کے میڈیکل سٹور سے کسی بوڑھے یا بڑھیا کوئی معذور عورت ہے یا معذور بزرگ ہے اس کی دوائی لا کر میڈیکل سٹور سے دے دینا یہ بھی حج کا ثواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں، بہت نیک ولی آدمی ہے. وہ جب حج کے لیے نفلی حج کر رہے تھے، فرض جو حج ہے اس کی رقم نہیں کسی کو دے سکتے، لیکن جو نفلی حج ہے وہ اگر کوئی ضرورت ہے آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے ملک کے اندر کسی غریب کو ضرورت ہے تو پھر اس کو نفلی حج چھوڑ کر وہ رقم غریبوں کو دے دینی چاہیے. جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں تو کوفہ کے اندر وہ ٹھہرے کہ احرام وغیرہ خرید لیں. جب وہ شام ہوئی تو دیکھا ایک تھوڑا سا باہر نکلے تو ایک برقع پوش عورت آئی ہے کہ ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے. اس نے چھری کے ساتھ اس کا گوشت کاٹ کے اس نے چھپایا اور دوڑ کر چلی گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ پریشان ہوئے کہ شاید اس نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کو یہ مردار گوشت کھلوانے لگی ہے، تو اس کے پیچھے ہو لیے. تو جب گئے تو دیکھا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے 4 اس کی بیٹیاں نکلی اور نڈھال تھی.
انہوں نے ماں کو گلے سے لگایا کہ اماں ہمارے لیے کچھ لے کر آئی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو کچھ نہیں، مجھے ملا تو کچھ نہیں، لیکن یہ مردار جانور کا گوشت ہے، چونکہ ہم سید ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں ہمیں لگتا، تو لہذا یہ مردار گوشت ہے، یہی میں ملا ہے تو لے کر آئی ہوں. آنکھوں میں آنسو ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو دیکھا، تو اسی وقت عورت کے پاس گئے اور کہا کہ یہ 300 درہم ہے، تو میں حج پر جا رہا تھا، میں اب نہیں جاؤں گا، یہ لو آپ اپنا گھر چلائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عبداللہ بن مبارک ہوں. اچھا، انہوں نے نام تو بڑا تھا، ان کے بڑے شاگرد بھی تھے. تو وہ جب حج پر ساتھی کہنے لگے چلے جی، انہوں نے کہا جی میں تو حج پر نہیں جا رہا. انہوں نے کہا اللہ، آپ نے پیسے بچانے تھے، آپ نے نہیں جانا تو پہلے بتا دیتے. یعنی دوست چلے گئے. 6 ماہ کے بعد جب وہ حج کر کے دوست آئے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ نکلے. انہوں نے کہا، ان کو مبارکباد دینے لگے. الٹا وہ دوست کہنے لگے کہ آپ عجیب ہیں، ہمیں آپ نے بتایا نہیں، اگر آپ نے حج پہ آنا تھا تو ہمیں بتا دیتے. آپ تو عرفات کے اندر گھوم رہے تھے تو ہم نے آپ کو واضح بھی دی تو آپ ہماری بات ہی نہیں سنی. دوسرا دوست کہنے لگا کہ میں نے آپ کو روضہ رسول پر آپ کھڑے تھے، میں نے دیکھا آپ نے مجھے وہ اشرفیوں کی تھیلی مجھے پکڑائی، آپ چلے گئے، غائب ہو گئے، مجھے رہتے. انہوں نے کہا جی میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ تو حج پہ ہمیں نظر آئے ہیں. دیکھیں غریب کی مدد کرنے سے اللہ رب العزت نے فرشتہ ان کی شکل کے اندر کر کے حج کروا دیا. تو خواب کے اندر رات کو جب آرام فرمانے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا عبداللہ بن مبارک تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے یہ حج تمہاری اس برکت جو سخاوت کی ہے، اس برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا قیامت تک اللہ نے فرشتہ تیری شکل کا بنا دیا ہے جو ہر سال حج کرے گا. کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بیوہ، ایک غریب بچیوں کی حج کی جو نفلی عبادت تھی، اس کی رقم غریبوں کے کام آ گئی. تو اس کتنا بڑا اجر ہے. غریب اپنے علاقے کے اندر بچیوں کو دیکھنا چاہیے، غریبوں کو دیکھنا چاہیے جو مستحق ہیں. کہ کئی بیچاری ہماری بچیاں ایسی ہیں غریب گھرانوں کے، بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادی کے لیے اخراجات نہیں، تو کئی یتیم بچیاں، ان کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن ہمارے جو نفلی حج وہ کرنے جا رہے ہیں بار بار، لیکن علاقے کے اندر ان کو کوئی غور و فکر نہیں ہے. ان کو غور و فکر کرنا چاہیے. تو دوسرے نمبر پر آ جائیں آپ قربانی کے اندر. کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما حاضل ازائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہے جو قربانی کرتے ہیں؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو نیکی عطا فرمائے گا. ہر ایک بال کے بدلے. آپ بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے جانور کی، اتنی بے شمار بال ہیں تو کتنی نیکی ہو گئی. تو صحابہ کے نام پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اون والا جانور ہوتا ہے، یہ بھیڑ بکری جو اس کے بال نہیں ہوتے اون وغیرہ، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکی عطا فرما دیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرماتی ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 10 ذی الحج کو اس سے بڑی کوئی عبادت اس کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ جو قربانی کا خون بہایا جانا سب سے بڑا عمل ہے اس دن اللہ کے ہاں. اور جب انسان خلوص سے نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، جانور لاتا ہے خوشی کے ساتھ، حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین پر ابھی خون نہیں گرتا تو اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو قیامت کے دن یہی جانور جو ہے، تو جانور بھی ہمیں کمزور نہیں کرنے چاہیے. کہیں تو اپنے پیسے بچت کرنے کے لیے کمزور جانور لے آتے ہیں، کل کو قیامت کا دن اس پر سوار ہو کر بھی جانا ہے جنت کے اندر. اچھا، جو لوگ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے جو آپ وزن بڑھا دیتے ہیں جانور کا،
یا کسی بھی طرح سے کوئی اگر بیماری ہوتی ہے جانور کو جو پتہ نہیں چلتا، اور وہ قربانی کی کئی دفعہ اس طرح سے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے جہاں پر قربانی کا بکرا خرید لیا جاتا ہے اور کوئی بیماری ہوتی ہے یا بیمار ہوتا ہے اور کچھ ہی وقت کے اندر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو قربان نہیں کر پاتے، تو اس پہ کیا قصوروار وہ شخص ہے جس نے اس کو بیچا، اور کیا اس شخص کو جس نے آلریڈی قربانی کا جانور خرید لیا ہے کیا اس کو پھر بھی ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو دیکھیں جو خرید لیا ہے، جو بیماری ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جانور جو چلا گیا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی دوبارہ جانور خریدنا اس پر فرض ہے۔ اور اگر اس کے پاس وسائل کی کمی ہو اور وہ نہ دیکھیں خرید سکتے، بہت سارے ایسے وسائل جو ہے نا جی، وسائل اسی پر ہے جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں قربانی کر سکتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اسلام نے اس پر کوئی سختی نہیں کی ہوئی، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو قربانی کر۔ اب وہ قربانی اگر کرتا ہے تو پھر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر اس پر تو لازم ہے پھر کہ جب اسلام نے تمہیں رعایت دی ہوئی ہے کہ تو قربانی نہ کر، تو مقصد یہ ہے کہ تیرے پاس وسائل نہیں ہے، تو اگر پھر بھی وہ قربانی کرتا ہے، امیر آدمی تو دوبارہ لے آئے گا لیکن غریب آدمی تو دوبارہ نہیں لا سکتا، لیکن اس کو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جو اسلام، دیکھیں اللہ رب العزت نے جو رعایت دی ہوئی ہے تو اس رعایت سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ ایک چیز ہے، ایک راستہ ہے، وہ اسلام نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں، آپ عبادت کر لیں، ان دنوں کے اندر بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، تو یہ چیزیں ہیں نا۔ اور جس طرح سے چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں عید کے نزدیک، کیا آپ نے یہ بھی کہا نا کہ جو لوگ یہ دوائیں ایسی کھلا دیتے ہیں یا پانی بھرتے ہیں جانور، یہ جو ایسا 2 نمبر کام کر رہے ہیں نا، یہ حرام روزی کما رہے ہیں، یاد رکھیں یہ حلال روزی نہیں ہے، اور اس سے جو حرام روزی ہوگی اس سے نہ عبادت جائز ہے، نہ اس سے وہ جو لباس پہنا ہے اس کے ساتھ نماز جائز ہے، نہ اس کا کوئی حج جائز ہے، تو یہ حرام روزی ہے۔ حق حلال کی روزی یہی ہے کہ آپ ایمانداری سے، اگر بیمار ہے تو بتائیں کہ یہ جانور بیمار ہے، تو اگر صحیح ہے تو بتائیں کہ یہ صحیح ہے، اگر اس کے اندر کوئی فالٹ ہے تو بتائیں فالٹ ہے۔ ہمارے اندر تو اب پاکستان کے اندر ہم چاہتے یہاں ایماندار حکمران ہیں کہ ہمارے حکمران ایماندار ہوں، لیکن ہم خود ایمانداری پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ہماری ہر کام کے اندر 2 نمبری ہے، اسلام سے ہٹ کر یہ کام۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، حرام کمائی کے ساتھ کیا حج جائز ہوگا؟ نہ، حج کی کیا، آپ کی نماز جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے حرام کی کمائی کا لباس پہن کر نماز پڑھی، روزہ رکھا یا عبادت کی، وہ عبادت نہیں قبول آپ کے۔ حرام تو آپ کسی کا حق چھین کر لباس پہن رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو وہ حج قبول نہیں ہے۔ حق حلال کی کمائی جو ہے اس سے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، حلال روزی سے ہی حج قبول ہے، حلال روزی سے ہی آپ کی نمازیں قبول ہے، حلال روزی کے سے ہی آپ کے جو تعلقات میں ہے اس کا ثواب ہے، آپ کی عبادت کا ثواب ہے۔ حرام کمائی سے کوئی عبادت جائز نہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک، سیریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے آج ہمارا ڈسکشن قربانی کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے رہا، اور کس طرح سے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کوتاہیاں کئی دفعہ ہمارے اچھے کاموں کو بھی رد کر دیتی ہیں، اور اس چیز کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے، نہ صرف آج کے دن بلکہ ہر دن کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی بھی رزق جو آپ کے گھر میں آئے وہ حرام کمائی سے نہ، کسی بھی طرح کی 2 نمبری یا دھوکہ کسی کو نہ مل رہا ہو آپ کے کام کے ذریعے، اور اس چیز کا ہمیشہ خیال کریں اور اپنے رزق کو ہمیشہ حلال رکھیں، اور اب اسی سوچ کو ہم نے صرف آج نہیں، اگلے کچھ دن نہیں، بلکہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ کیری آن کرتے رہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کتنا ہے حرام کمائی کے حوالے سے، اور جہاں پر آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں چیزیں اتنی مشکل ہو گئی، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، کوئی شخص جس کے وسائل بہت لمیٹڈ ہے
اس پر وہ کس طرح سے اپنی عید کو یا اپنے بچوں کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کس طرح سے وہ بہتر طریقے سے اس کو رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ دیکھیں جی، حرام کمائی کا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے. دیکھ، قربانی جو ہے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کے اندر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ. مجھے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے تو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے تمہارے تقوی کی. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو. پرہیزگاری، اگر آپ قربانی دینے کے باوجود بھی آپ 2 نمبری کر رہے ہیں تو پھر قربانی کا کیا فائدہ؟ اگر آپ قربانی تقوی کا مطلب ہی ہے کہ قربانی دینے کے بعد اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر قربانی کا کیا فائدہ؟ تقویٰ اللہ رب العزت کو پسند ہے تمہارا، اور تمہارے گوشت یا تمہارے اس خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو تمہارا تقویٰ دیکھ رہا ہے کہ یعنی کہ تم قربانی دینے کے باوجود اس کے بعد تم جھوٹ بولنا چھوڑ رہے ہو، اس کے بعد تم 2 نمبر یعنی کام جو چیز فروخت کر رہے ہو وہ چھوڑ رہے ہو، تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ رہے ہو، تم حسد بغض اناد چھوڑ رہے ہو، چگلی غیبت جو آپ کر کے اب علاقے کے اندر لڑائیاں کرواتے ہو، وہ کیا چگلی غیبت بدگمانی چھوڑ رہے ہو. یہ چیزیں اگر آپ نہیں چھوڑ رہے تو پھر اس قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ تقوی کی دنیا اختیار کریں کہ یا اللہ جو ہم نے جانور تیرے راستے کے اندر قربان کر دیا ہے، اسی طرح ہم اپنی خواہشات کو بھی، جو دنیاوی خواہشات ہے اس کو ذبح کر دیں گے. آج کے بعد ہم جو تیرا حکم ہے، تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے، ہم اسی پر منوان چلیں گے. تو باقی رہا یہ غربت، یہ اللہ رب العزت بعض کا تو انسان کو مال دے کے آزماتا ہے، بعض کا تو مال نہیں دے کے بھی آزماتا ہے. تو جس کے پاس مال ہے اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے. تو دیکھیے ایک صحابہ اکرام تو ان کی جو زندگی آپ پڑھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ اکرام اس کے باوجود تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے. کوئی ان کا ایسا عمل نہیں تھا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو. حالانکہ غربت کا یہ عالم تھا کہ 40 دن ان کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلا کرتی. ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے یا بڑوں کے حوالے سے، کئی دفعہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. وہ چاہے ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے حوالے سے ہو، جہاں پر ایک ہی گاڑی کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ بہت سارے جانوروں کو ایک ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو شہر سے شہر یا پروونس ٹو پروونس بھی ان کو موو کیا جا رہا ہوتا ہے. یا ایک دفعہ آپ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، اس کے بعد جس طرح سے ان کو گھر لے جایا جاتا ہے، وہاں لے جا کے کئی دفعہ پراپرلی دھیان نہیں رکھا جاتا کھانے پینے کے حوالے سے صحیح طرح سے کہ اس کو تو قربان کر دینا، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا بچے کئی دفعہ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں جانور کے ساتھ، اس پر خیال نہیں کیا جاتا، جہاں پر بچے یا تو جانور کو زخمی کر دیتے ہیں یا تو کسی طرح سے ہارش طریقے سے پیش آتے ہیں جانور کے ساتھ. اس میں ہمارے مذہب میں کیا؟ دیکھیں جی، مذہب ہمارا اسلام تو جانور تو کیا درخت کاٹنے کا بھی حکم نہیں دیتا کہ 2 درخت جو لوگوں کو چھا دے رہا ہے. جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. جانور کے ساتھ کوئی بد اخلاقی، اس کے ساتھ ظلم، اس کا زیادتی، مار کوٹائی ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو چوٹ آئے یا اس کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ جا رہے تھے تو ایک اونٹ آ کر اس نے شکایت کی اپنے مالک کی. تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات کی زبان کو سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو جب مالک آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا میں ہوں. آپ نے فرمایا تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. اس نے کہا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تو کام اس سے زیادہ لے رہا ہے، چارہ اس کو کم دیتا ہے، کھانا اس کو کم دے رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کام کم لیا کر اور اس کو کھانا زیادہ دیا کر. یعنی کہ اسلام تو ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ ان کو کھانے کا بھی خیال رکھیں اور ان سے کام کم لیں. تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم جانوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں تو ہمیں ایسے اسلام اجازت نہیں دیتا. تو بچوں کے ساتھ بھی، بچوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بچے صرف پیار سے پیش آئے، وہ بھی بچوں کے حوالے نہ کر دے کہ بچے ان کو گھسیٹتے پھرے جانوروں کو. وہ قربان ہے، وہ گلیوں میں اس کو دوڑاتے پھرے، وہ بیچارہ کہیں جانور گر کر چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی قربانی
مشکل ہو جائے. بالکل. ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، قربانی کے جانور کے سامنے کئی دفعہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے دوسرے جانوروں کی، اس کے حوالے سے ہمارے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جانور کے اندر فاصلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے جانور کے سامنے قربانی نہیں کرنی. جیسے انسان کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے قتل ہو رہا ہو تو اس کو برداشت نہیں ہوتا، ایسے جانور کے اندر بھی احساس ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر ایک احساس رکھا ہوا ہے. دیکھیں پتھروں کے اندر بھی احساس ہے، درختوں کے اندر بھی احساس ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے. احد پہاڑ دیکھ لیں تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ احد پہاڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا کیا ہوں. بات ہے، اور یہی ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ صاحب، آج آپ نے ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.